بہت سی چیزوں کے مجموعے پر ایک نام ہم نے رکھ دیا سائنس. تو اس میں سائنس میں بہت سی چیزیں ہیں جو جن کی وہی حیثیت ہے جو اکنامکس کی ہے، وہ بھی آئیڈیالوجیز ہیں. اس میں بعض اجزاء ایسے ہیں جو قوانین ہیں یا قوانین ہیں یا قوانین کو سمجھنے کی یہ انسانی کوشش ہے. لا آف موشن جو ہے، نیوٹن کی جو لا آف موشن ہے، اس کو قانون فطرت ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں وہ یعنی یہ ہے کہ حاصل ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہم جو ایکچوئل کائنات جو ہے اس کے عمل کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں. بعید طور کہ پھر اس میں انسانی انٹرونشن کر کے فطرت کے بعد اجزاء پہ قابو پا سکیں یا اس کو سمجھ سکیں، اس طرح کے اس پہ قابو پانے کی کوشش کر سکیں. تو یہ اس میں بہت یعنی سائنس کا جو مسئلہ وہ تو بہت ہی پیچیدہ ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سطحی بات نہیں ہے جس طرح مطلب یہ ہے کہ میں نے اس میں کی تھی، کیونکہ میں نے صرف مثال کے طور پہ ایک دیا تھا، اس پہ فوکس کرنا کوئی مقصود نہیں تھا. جب سائنس پہ بات کریں گے تو پھر اس میں تو سائنس کی تنقید پہ تو ابھی ہمارا کام جو ہے بہت ہی سطحی ہے، ہم نے شروع ہی نہیں کیا. ہمارے پاس ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو جن کو اسلامی فکر میں بھی گہرا وہ ہو اور پھر فلسفے میں بھی اور سائنس میں بھی تینوں چیزیں. کچھ لوگ ہیں لیکن وہ مطلب انہوں نے کام تھوڑا ہی کیا. آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ترمیمیوں کے ہاں سائنس کے بعد اجزاء کو فطری اور مطابق اسلام سمجھنا اور بعد اجزاء اسلام سے متصادم سمجھ کر اسے اسلامیانہ دو الگ الگ تصورات ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی. اگر ایسا ہی ہے تو آپ نے اپنی گفتگو کے میں پہلے تصور کے حوالے سے تو اسلامی انقلابی موقف واضح کیا کہ سماجی علوم فطری نہیں ہے. فطری نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ وہ نیچرل لا کو ڈسکرائب نہیں کرتے، وہ سوشل ہیومن انوائرمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں. یعنی فطری نہیں ہے کہ مطلب کیا فطرت کا بھی لفظ بہت لوڈڈ لفظ ہے، تو میں نے اس کو کیجولی استعمال کیا ہے. کیا بات کر رہے تھے؟ یعنی مطلب یہ کہ ہم یہ بھی ایک ایبسٹریکشن ہے، تجرید ہے. ہم دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، سوشل ورلڈ یعنی ہمیں انسانی دنیا کو، اور نیچرل ورلڈ. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تجریدی عنوانوں میں کہ سوشل ورلڈ بھی ظاہر ہے کہ نیچرل ورلڈ کے تناظر میں قائم ہوتی ہے، تو اس میں فطرت کا حصہ ہونا لازم ہے. اور نیچرل ورلڈ بھی سوشلائز ہوتی ہے تو وہ بھی سوشل ورلڈ کا ایک لحاظ سے حصہ ہے. لیکن یہ کہ سوشل ورلڈ نیچرل ورلڈ میں جو یعنی نیچر کا عمل جو ہمارے ارادے سے ماورا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سوشل ورلڈ میں جو ہمارے ارادے سے ماورا عمل ہے وہ کم ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہمارا سوشل ورلڈ میں بھی دو طرح کے ارادے ہوتے ہیں، انفرادی اجتماعی ارادہ اور پھر نظام کا اپنا ہے. سوشل ورلڈ کا بطور نظام کا اپنا ارادہ جو انسانی اور معاشرتی ارادے سے بالا ہوتا ہے. ان معنوں کے مطلب میں نے ایک کام کیا یا ہم نے ایک اجتماعی کام کیا، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک ہمارا ارادہ تھا کہ وہ کام کریں گے. اب اس کام کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنٹ ہو گئی جب ہم نے اس کو کر لیا، تو اس کے نتائج پہ تمام پہ ہم حاوی نہیں ہو سکتے. تو اس لحاظ سے سوشل ورلڈ میں بھی بہت سی چیزیں جو ہمارے انفرادی اور اجتماعی ارادے سے ماورا ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی ارادے سے نکلتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم فطرت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ تمام جو پیچیدگیاں ہیں وہ ملحوظ رکھنی چاہیے، رہنی چاہیے، ملحوظ رہنی. لیکن ترمیمیوں کے دوسرے موقع یعنی سائنس کے غیر اسلامی اجزاء کو اسلامیانہ کے خلاف انقلابی رد عمل واضح نہیں. تو وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. اب ظاہر ہے کہ اگر ہم جو اسلامک سائنس والے لوگ ہیں ان کے نظریے پر تنقید کریں گے تو پھر اس میں جو ہے اس کی تفصیل آئے گی. لیکن جو میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اس میں سائنس کو بالکل ایک مثال کے لیا تھا کیجولی. اور جن ترمیمیوں کی ہم بات کر رہے ہیں جن ان میں سے کوئی بھی سائنس کی بات نہیں کرتا، تو ماڈرن سے زیادہ کرتے ہیں جیسے علامہ اقبال. تو اس میں جو ہے ہم نے بات کی ہے، تو اب وہ سائنس پہ ذرا زیادہ تفصیل سے آپ اس کو دیکھ لیں. ورنہ یہ کہ ایکچولی کوئی اسپیسیفک بات ہوگی تو وہ الگ سے کریں گے. یعنی یہ تو سمجھ میں آ گئی سائنس کیوں فطری نہیں، یعنی سائنس فطری اس لیے بہت وجہ سے نہیں ہے. یعنی سائنس فطری کیوں نہیں ہے پوری طرح؟ کیونکہ جو ہماری نیچرل ورلڈ ہے اس میں ہم رہتے ہیں وہ پوری طرح فطری نہیں ہے، وہ سوشلائزڈ ہے. یعنی معاشرتی آ گئی ہے. اور یہ بات دوسری بات یہ کہ جو سائنس جو ہے وہ تجریدی ہے ان معنوں میں کہ وہ آئسولیٹ کرتی ہے، یعنی کنٹرول انوائرمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. یعنی نیوٹن کے جو 3 لاز ہیں وہ فطرت میں سچ عمل نہیں کرتے. آپ چند اسمپشن بناتے ہیں کہ اگر ان ویریبلس کو کنٹرول کیا جائے، مثلا یہ کہ فرکشن کو بالکل ختم کر دیا جائے، جو مطلب یہ کہ ہمارے عام انوائرمنٹ میں نہیں ہے، تو جو ہے اس کے جو قوانین ہیں وہ عمل کریں. اور اس کے بعد اس کو کنٹرول انوائرمنٹ میں سمجھ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے پھر ہم کس طرح جو ہے جو کنٹرول انوائرمنٹ نہیں ہے اس کو کنٹرول کر سکیں یا اس کو سمجھ سکیں.
سمجھے نا؟ تو اس لحاظ سے اس میں کوئی چیز بھی فطری نہیں ہے، کیونکہ لیکن یہ کہ اس میں جو قوانین کو سمجھتی ہے ان میں فطرت کا پہلو ہے، ان معنوں میں کہ اس پہ انسانی ارادے سے ماوراء ہیں بالکل، یا ان سے بہت سی چیزیں جو سوشل ورلڈ میں نہیں ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. لیکن یہ وعدہ نہیں ہو کہ سائنس کے بعد غیر اسلامی اجزاء اگر تمام کی تمام سائنس غیر اسلامی ہے تو اسے تمام کی تمام اسلامی بنانے میں اسلامی کو کیوں اعتراض ہے؟ اعتراض ہے یا نہیں؟ لیکن یہ بات نہیں ہو کہ سائنس کے بعد غیر اسلامی اجزاء، مطلب یہ کہ سائنس ایک آئیڈیالوجی، سائنس سے بہت سی چیزیں مراد لیتے ہیں، جیسے سائنس ایک آئیڈیالوجی بھی ہے، یعنی نظریہ ہے، یعنی مذہب ہے. اس آئیڈیالوجی کا مطلب یہ ہے کائنات پر انسانی ارادے کو مسلط کرنا. اس کو ہم نہیں مانتے. تو آپ فطرت کو سمجھیں گے اس تناظر میں تو آپ کی بالکل فطرت کی سمجھ بالکل مختلف ہوگی. تفکر فی الکائنات جو عبادت ہے، اس تناظر میں آپ جب کائنات کو سمجھنے کرتے ہیں تو بالکل مختلف ہوتی ہے. تو یہ بالکل میری سمجھ میں پوری طرح نہیں آیا کہ آپ کیا سوال ہیں، لیکن یہ کہ جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا اس پہ تبصرہ کیا جا رہا ہوں. لیکن یہ کہ میں نے ایک جو اہم بات اس میں یہ کی ہے کہ سائنس میں نے بالکل ایک مثال کے طور پہ لی تھی، اس کا یہ ان ترمیمیوں سے کوئی تعلق ہے سچ نہیں ہے. ہاں سائنسی میدان میں بھی ترمیمی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جن کو ہم یعنی جیسے سردار احمد صاحب ہیں، میں نے ان کو زیادہ پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی باتیں جو سنتے ہیں ان میں سے ترمیمیت، کیونکہ وہ یعنی اسلامی ذہن بھی شاید رکھتے ہیں، یعنی اس میں لیکن عالم تو نہیں ہے. لیکن یہ بات نہیں کہ سائنس کے بعد غیر اسلامی اجزاء یا اگر تمام کی تمام سائنس غیر اسلامی ہے، تمام کی تمام اسلام. مثلا یہ کہ ہمارے نزدیک جو ہے، آپ کا سوال کیا ہے لیکن یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ ایک عمومی آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا جو اگر کوئی فطری نوامی سے کائنات جو ہے ان کو سمجھنا کہ دو، پہلی بات تو یہ ہے کہ تفکر فی اللہ تو وہ تو عبادت ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ فقر اجباری کو دور کرنا، کیونکہ فقر اجباری یعنی مطلب انسان کو کھانا پینا اور مکان جو ہے، یہ تین جو کپڑا، یہ بنیادی ضروریات میسر نہ ہو تو وہ مجبور ہے، اور مجبور ہوگا تو وہ عبادت رب کیسے کرے گا؟ تو ہم فقر اجباری کو تو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن فقر اجباری کو دور کر کے رفاہت کے قائل نہیں ہے. اس کو فقر لوگوں کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں، ایسی تہذیب قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں لوگ فقر اجباری سے تو نکل آئیں لیکن فقر اختیاری کو جو اختیار کریں. جیسے کہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا نا کہ کیا فرمایا، سلام تو بہت عمدہ وہ شعر ہے، فرمایا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جو ہے سرمایہ کا عمیق فہم بھی اس میں ہے اور رد بھی ہے اس میں، اس سے بہتر رد آپ کو نہیں ملے گا. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ہے مقصد اسلامی انقلابی بیش میں. یہ ایک مقصد ہے سائنس کا. دوسرا مقصد ہے تیسرا مقصد یہ ہے کہ استعمار کے خلاف جو ہے جدوجہد، اور وہ فرض کفایہ ہے. تو آپ کیسے کریں گے؟ مطلب آپ کو ٹینک چاہیے، میزائل چاہیے، جدید ٹیکنالوجی چاہیے. تو آپ ٹیکنالوجی، کیونکہ آپ اس حالات میں آپ کو بات ہے، تو وہ ٹیکنالوجی اس کا مقصد جو ہے یہ جو فرض کفایہ وہ ادا جو عبادت رب ہے، نہ کہ انسانی زندگی، انسان کی کائنات پہ جو ہے قبضہ. تو یہ ان تینوں چیزوں کے تناظر میں ہم کو سائنس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا ہوگا. اور پھر اس سے اجزاء کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کائنات کے نوازنیز کو سمجھنے کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم اپنا کے اب کس طرح کریں گے. مطلب اس میں ایک یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ یونیورسٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہیں جو ہے وہ یہ جاہلی علم پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں جو معاشرتی سائنسز ہیں وہ مدارس کا حصہ ہو جائیں گے، اور جو یونیورسٹی سائنسز ہیں وہ جو ہے فیکٹری انڈسٹری کا حصہ ہو جائیں گے اور اس کا پارٹ ہوں گے. تو انڈسٹری میں جو آپ پڑھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی، اس میں جو آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹ ہے اس کا اور فلسافیکل ایلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور کیونکہ وہ جو ہے مدارس اس کو پروڈیوس کریں گے، یونیورسٹیاں اس کو پروڈیوس نہیں کریں گی. لیکن یہ بالکل ایک لمبی بڑی پیچیدہ بحث ہے سائنس والی، وہ ہم نے کی ہی نہیں ہے ابھی. اور دوسرا یہ کہتا ہے کیسے سماج نظام سے الگ کر کے اسلام نظام کیسے بنا. سرمایہ داری کا اجزاء کو نہیں، مطلب یہ کہ سرمایہ داری میں جو اجزاء ہیں، جیسے مطلب گاڑی کے جگہ اس میں نظام کو بتا رہے، اس میں